یہ تعلقات بھی عجیب شے ہیں، وابستگی ہوئی نہیں اور توقعات کا سلسلہ دور تک جا پھیلتا ہے، چاہے کوئی امید دلائے یا نہ دلائے، کوئی کچھ کہے نہ کہے، مگر یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، یہ خود بخود اندر سے اٹھنے والا جذبہ ہے جس پر کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی بندش نہیں۔ لامعہ حق کو بھی کوئی یقین نہیں دلایا گیا تھا، کوئی وعدہ بھی پہم نہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ایک خاص دن پر کسی بہت اپنے کی، کسی بہت دل کے قریب فرد کی توقع کر رہی تھی، اس کی آمد کی، اس کی توجہ کی، اس کی کسی نوازش کی منتظر تھی۔ دل افسون انتظار سے بندھتا چلا گیا تھا، حالانکہ عفنان علی خان نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ایسا کوئی یقین نہیں دلایا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے منتظر تھی اور ایک لاحاصل انتظار کیے جا رہی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تھی تو پہلا احساس ہی یہ جاگا تھا کہ ابھی اس کا فون آئے گا، ابھی وہ کوئی پیام بھیجے گا، کوئی مانوس آہٹ ہوگی، کوئی در پر ہوگا، وہ دروازہ کھولے گی، وہ نہ سہی کوئی اس سے وابستہ فرد ہی سہی، کوئی اس کا پیامبر ہی سہی، کوئی خبر تو لائے گا، کوئی پیام تو بھیجے گا، وہ کچھ نہ کہے گا تو فقط پھولوں میں اپنی تمام راتیں، اپنی تمام شدتیں سمو کر بھیج دے گا۔ ایک چھوٹا سا کارڈ ہی سہی، اس کی خوشبو تو سنگ لائے گا، تحریر ہی میں سہی، اس کے ہاتھ کا لمس تو ہوگا نا جسے وہ چھو سکے گی، محسوس کر سکے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی، مگر جس سمت سے ایک آس تھی اس سمت سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ ماما پاپا کو اس کی خوشی عزیز تھی، سو انہوں نے ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد گھر کے لان میں کر رکھا تھا۔ کئی عزیز و اقارب آئے تھے، کئی دوست مدعو تھے، مگر وہی نہیں تھا جسے ہونا چاہیے تھا۔ انابیہ شاہ آئی تھی اور اس کا اترا چہرہ دیکھ کر کتنی دیر تک چھیڑتی رہی تھی۔ تبھی تو کہتے ہیں بندہ امیر کے بجائے غریب زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ امیر کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، نہ آپ کو سراہنے کے لیے، نہ اقرار کے لیے، نہ تکرار کے لیے، جبکہ مڈل کلاس کے بہت مزے ہیں، عیش ہی عیش ہوتا ہے، بندے کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور ایک دردمند دل بھی ہوتا ہے، خیال بھی رکھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ انابیہ شاہ مسکراتے ہوئے یقیناً اسے چھیڑ رہی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مسلسل منتظر نظروں سے آمد والے راستوں پر تکتی رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، موصوف نہیں آنے والے، نظریں ہٹا لو راستوں سے اب۔ انابیہ مسکرا رہی تھی اور لامعہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ انابیہ شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، پھر بغور اس کی سمت دیکھتے ہوئے قدرے ملائمت سے مسکرائی تھی۔ کم آن یار، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس، مذاق کر رہی تھی میں تمہارے مذاق کی وجہ سے پریشان نہیں۔ لامعہ نے نمی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کسی قدر منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ تقریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ ٹھیک کہا تھا کسی نے۔ انابیہ کے انارے لبوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ تھی۔ کیا؟ لامعہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ بے قدروں سے کر کے پیار، قدر گوائی دل کی یار۔ انابیہ شاہ سچ مچ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ لامعہ نے اسے فقط خاموشی سے دیکھا تھا، بولی کچھ نہیں تھی۔ مہمان بالآخر ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کتنے قرب سے بولی تھی لامعہ۔ انابیہ شاہ نے اب کے بغور سمت دیکھا تھا، پھر دوسرے ہی پل اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اور تمہیں بھی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کیا میں نے؟ لامعہ حق کسی قدر حیران ہوئی تھی۔ تم نے حد کر دی ہے لامعہ حق، انابیہ شاہ کسی قدر افسوس سے بولی تھی۔ تمہیں کم از کم ان موصوف کو ایک فون کر دینا چاہیے تھا، زمپ کال ہی صحیح، چاہے کچھ نہ کہتی، مگر ان حضرات کو خبر تو ہو جانی چاہیے تھی، کچھ باور کرانا چاہتی ہو۔ مگر لامعہ پر افسوس انداز میں سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ اس کے پاس ایسی کوئی حس نہیں۔ اور تم؟ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر پھر جانے کیا سوچ کر لب کھینچ لیے تھے اور خاموشی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی لامعہ کو دیکھنے لگی تھی۔ لان میں منفی روشنیوں کا بسیرا اب بھی تھا،
مگر مہمانوں کی رخصت کے بعد ایک عجیب طرح کا سکوت اب چار سو پھیلا ہوا تھا، اور اس طویل سناٹے کو محسوس کرتے ہوئے انابیہ شاہ یقیناً ایسے لفظوں کی متلاشی تھی جو اس کی دوست کے دل کو راحت دے سکے، کسی قدر دلاسے دے سکے، مگر وہ اس کوشش میں سراسر ناکام تھی۔ اسی تگودو میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب لامیا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس شخص نے مجھے حد درجہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے نابیہ۔ میں اس کی غافل طبیعت سے سدا کی واقف ہوں، مگر میں سمجھی تھی، لیکن اسے تو دل رکھنا ہی نہیں آتا۔ زندگی کے پہلے ہی اسٹیپ پر کس حد تک بے دردی سے پانی پھیرا ہے اس نے میری امیدوں پر۔ بے حد ظالم ہے وہ۔ حد درجہ پرافسوس انداز میں وہ کہنے کے ساتھ ہی اٹھی تھی اور بہت تھکے ماندے قدموں سے اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ انابیہ شاہ تا دیر اس کی سمت تکتی رہی تھی، پھر ایک گہری سانس خارج کر کے سر اٹھا کر آسمان کی طرف تکنے لگی تھی۔ تقریب کا آغاز ایک امید پر ہوا تھا اور اختتام میں ہی امید دل کے کسی نہا خانے میں دفن ہو گئی تھی۔ یقیناً لامیا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئی تھی، اور اس کی یہ کیفیت یقیناً اس کے دل پر بھی ایسا ہی اثر کر رہی تھی۔ بہترین دوست تھی وہ اس کی کیفیت پر اس کا دل بھی اسی قدر ملول ہو گیا تھا۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ لان میں چار سمت خاموشی و ویرانی کا ڈیرا تھا۔ رات ہولے ہولے بھیگ رہی تھی، ہر سمت اوس کے قطروں کا پہرا تھا، فضا میں ایک نمی سی تھی۔ وہ ابھی اٹھنے کا قصد کر ہی رہی تھی جب نگاہ آسمان کی سمت سے ہٹانے پر اس نے اپنے سامنے ایک عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ کوئی بہت اپنے آپ میں مگن پروقار انداز میں مضبوط قدم اٹھاتا اس کی سمت چلا آ رہا تھا۔ قدموں میں پر اعتمادی حد درجہ تھی، جیسے وہ دنیا فتح کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ اپنے فتح ہونے کا یقین اس کے قدموں کی مضبوطی سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ انابیہ شاہ چونکے بغیر اس سمت تکتی چلی گئی تھی۔ شاید بہت محو تھی وہ لامیا کی کیفیت پر، تبھی نہ تو چوکی دار کے گیٹ وا کرنے کی سمت توجہ مبذول کر سکی، نہ ہی گاڑی پورچ میں رکنے کی آواز پر کان دھر سکی، اور دیکھنے پر بھی وہ سمجھی تھی کہ آنے والے کے قدموں کا رخ اندر کی سمت ہوگا، مگر ان مضبوط قدموں کو مسلسل اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ کسی قدر حیران ضرور ہوئی تھی۔ آنے والا اسی پر اعتمادی اور وقار سے چلتا ہوا اس کے قریب آن رکا تھا۔ نگاہیں بغور اس پر تھیں، آنکھوں میں عجب ایک انجانی کیفیت تھی، جیسے اس کی آنکھیں اس گھڑی کوئی جادوئی قلعہ تھی اور کسی کا عکس لمحہ لمحہ ان میں محو ہو رہا تھا۔ انابیہ شاہ ان آنکھوں کے متواتر دیکھنے پر کسی قدر چونکی تھی، مگر تکنے والے کی محویت ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ اس لمحے سر اٹھا کر جیسے سیاہ گھور آسمان کی وسعتوں میں کچھ تلاشنے لگا تھا۔ اندر کتنی دل فریبی تھی، وہ دلچسپی سے اسے تکنے لگی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کسی قدر حیرانی سے اس کی سمت تکتی ہوئی بولی تھی۔ مقابل کھڑا شخص چونکا تھا، پھر بغور اس کی سمت تکنے لگا تھا۔ چاند، مگر وہ آج آسمان پر کہاں؟ انداز پر افسوس تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی تھی۔ مقابل نے اسے بہت دل فریبی سے دیکھا تھا، پھر ایک جادوئی مسکراہٹ اس کے لبوں کا حصار کر گئی تھی۔ وہ آج زمین پر جو آ گیا ہے، اس کے جادوئی قلعے جیسی آنکھیں اس گھڑی شاید مسکرا رہی تھیں۔ وارد کی حس مزاح یقیناً بہت عمدہ تھی۔ وہ ایک ہی دم مسکرائی تھی۔ باتیں بنانا یقیناً آپ کو بہت اچھی آتی ہے، مگر دل رکھنا نہیں۔ لامیا کے متعلق سوچ کر وہ بولنے جا رہی تھی، مگر پھر یکدم ہی رک گئی۔ دل؟ وہ کسی قدر حیران ہوا تھا، پھر نگاہ اس پر سے ہٹا کر اپنے سینے پر بائیں جانب مرکوز کی تھی۔ دبی سیاہ کوٹ کا کالر ہٹا کر اندر جھانکا تھا، پھر کسی قدر مایوسی سے دائیں ہاتھ سے سینے کی بائیں جانب کو ٹٹولا تھا۔ انابیہ شاہ کسی قدر دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یقیناً یہ سامنے کھڑا شخص دلچسپی سے خالی نہ تھا، شاید کچھ اہم تھا اس میں، اس کی آنکھوں میں، اس کی باتوں میں، تبھی تو وہ ان لمحوں کے حصار میں مقید ہو کر یہ تک بھول گئی تھی کہ رات خاصی بیت چکی ہے اور اسے واپس بھی پلٹنا ہے۔ اس لمحے اس کی نظر اس شخص پر تھی اور وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ یہاں تو ایک ہی دل تھا، سو وہ بھی نہیں رہا۔ آپ غالباً مبالغہ آرائی سے کام لے رہی ہیں۔ آپ اپنا دل تاحال مجھے نہیں سونپا۔
تمام تر تسلی کر لینے کے بعد وہ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے گویا ہوا تھا۔ پہلے جہاں وہ چند ثانیوں تک ساکت سی اسے تکتی چلی گئی تھی، پھر یکدم ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ رات 12 بجے کے بعد سے عقل و خرد سر پر پیر دھر کر بھاگ جاتی ہے۔ ٹھیک کہا تھا کسی نے، وہ یقیناً محفوظ ہوئی تھی۔ جواباً موصوف دھیمے سے مسکراتے اسے تکتے چلے گئے تھے۔ یہاں تو دل نہیں رہا اور آپ فقط عقل و خرد کی بات کرتی ہیں؟ وہ یقیناً اس گھڑی سنجیدہ نہ تھا۔ انابیہ شاہ اسے دلچسپی سے تکتے ہوئے ہولے سے مسکرائی تھی۔ پروف ہو گیا آپ ہی محترم عفنان علی خان ہیں۔ لامع آپ کے متعلق ٹھیک ہی کہتی ہے۔ زمانے کی جانے دیجیے، آپ اپنی کہیے۔ کس دیش سے آئی ہیں؟ کس درجہ نور پھیلا ہوا ہے ہر سمت، کتنا بہت سا جادو ہے ہر طرف۔ سچ سدھ بدھ کھو بیٹھا میں تو۔ وہ شخص واقعی مقابل کو حیران کرنا چاہتا تھا۔ انابیہ شاہ کس درجہ حیرت سے اس کی سمت تکنے لگی تھی۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ رات یکدم ہی جادوئی سی ہو گئی تھی۔ ایک طلسم سا ہر سمت پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں واقعی کوئی جادوئی قلعہ تھیں جس کے اندر اس کا عکس مقید ہوتا چلا گیا تھا۔ شاید وہ کوئی جادوگر تھا، کوئی شابدہ گر تھا۔ کتنے نرالے انداز تھے اس کے۔ وہ یکدم چونکی تھی اور نگاہ پھیر گئی تھی۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی مگر اسے ایسا کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ سارا وجود پتھر ہو رہا تھا۔ اپنا تاثر برقرار رکھنے کو وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ اخلاق نبھانا تھا، اس کے سوا جیسے کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ پہلی ملاقات تھی اور وہ کمزور پڑنا قطعی نہیں چاہتی تھی۔ شاید تبھی بات بنانے کو بولی تھی۔ لامعہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قصور اس کا بھی نہیں۔ شاید رشتوں میں توقعات اپنے آپ اود کر آتے ہیں۔ بہت خاص دن تھا اس کا اور آپ نے یاد نہ رکھ کر یقیناً اچھا نہیں کیا۔ بہت ملول تھی، رو رہی تھی۔ آپ کو نہیں آنا تھا تو مطالعہ کر دیا ہوتا، فقط فون پر ہی 2 لفظ کہہ دیے ہوتے، لامعہ کا دل تو رہ جاتا۔ اپنی دانست میں اس نے بڑی بات کی تھی مگر اس شخص کا کوئی رد عمل اس کے سامنے نہ آیا تھا۔ عجیب بے تاثر انداز تھا، جیسے اس نے سن کر بھی نہ سنا ہو، مگر اس کے بغور دیکھنے کی محویت قطعی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ اب بھی دھیمے سے مسکراتا ہوا اس کی سمت تک رہا تھا۔ آپ کی آواز بھی بہت میٹھی ہے، ایسے جیسے منوں کے حساب سے شہد گھلا ہو۔ بتایا نہیں آپ نے، کس دیش سے آئی ہیں آپ؟ وہ بدستور شرارت پر آمادہ تھا۔ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے دھیان پھیر گئی تھی۔ عجیب طلسمی سی رات تھی، کیسی گرفت میں لینے والی باتیں تھیں اس کی۔ عجیب شخص ہیں آپ، مگر ایک بات ہے، لامعہ کا انتخاب غلط نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی قطعی نہیں کہ آپ ہماری پیاری سی لامعہ کی جان عذاب میں مبتلا کر دیں۔ نخرے دکھائیں بھائی، لیکن ذرا پیار سے، ہماری لامعہ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کہتے سمے اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تھی، پھر مسکراتی ہوئی اس کی سمت تکنے لگی تھی۔ چلوں گی اب، اچھا ہوا آپ سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع مل گیا۔ لامعہ کو بتاؤں گی تو بڑی تسلی ہوگی اسے، ناراض ہے کسی قدر۔ اب آئے بھی تو کیا آئے ہیں، خیر منتظر تو وہ اب بھی ہوگی، ازالہ ممکن تو ہے۔ بہرحال کوشش کر کے دیکھیے، تھوڑا کڑوی ضرور ہے مگر دل کی بری نہیں، اور ان حالات میں تو یوں بھی اس کا ہر اقدام جائز ہوگا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ ہولے سے اٹھی تھی، مقابل اسے اب تک بغور دیکھ رہا تھا۔ کس درجہ محویت تھی وہ اب کہ نہ تو چونکی تھی نہ ہی حیران ہوئی تھی۔ 2 قدم بڑھا کر اس کے قریب پہنچی تھی۔ اس کی خوشبوؤں کا پہرا اس گھڑی فضاؤں میں تھا۔ ماحول میں 4 سمت جیسے ایک مقناطیسی حصار بندھا ہوا تھا اور سارا کچھ اسی جادو کے زیر اثر تھا۔ وہ متاثر نہ تھی مگر کسی قدر حیران ضرور تھی۔ وہ جس طرح بغور اسے دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا تاثر دے، تبھی شاید وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ قصداً الوداعی تاثر دینے کا اور پل میں قدم اٹھا کر آگے بڑھ جانے کا تھا، مگر مقابل کھڑے شخص نے یکدم ہی ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک ہاتھ کو گرفت میں لے کر جیسے سارے لمحوں کو روک دیا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ اس اقدام پر قدرے حیرت سے مقابل کی طرف تکنا چاہا تھا، مگر دوسری جانب محویت عجیب دیوانگی لیے ہوئے تھی۔
وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی، مگر مقابل کھڑا شخص اسے متواتر تکتا چلا گیا تھا۔ کتنی قربت تھی، اس کی خوشبو کتنی قریب تھی، سانسوں کی تپش سے جیسے سارا بدن سلگنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بتاؤ کیسی ہیں، جھیل سیف الملوک جیسی ہیں۔ کتنے ہولے سے اس کے لب ہلے تھے اور پوری فضا جیسے کسی جادو سے بھرتی چلی گئی تھی۔ انابیہ جیسے پل میں بیدار ہوئی تھی۔ لمحہ بھر میں اس نے اپنا مرمری ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا تھا۔ مقابل مسکرایا تھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت آہستگی سے مسکراتے ہوئے اس ہاتھ کو اپنی گرفت میں آزاد کر دیا تھا، مگر زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر پھر وہی خوشبو سی بات تھی۔ اس کی آنکھیں بتاؤ کیسی ہیں، جھیل سیف الملوک جیسی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کتنا یقین بول رہا تھا۔ انابیہ شاہ ساکت سی تکتی ہوئی لمحہ بھر میں الٹے قدموں پیچھے چلی تھی۔ وہ اسی طور تکتا ہوا اسی قدر دل فریبی سے مسکراتا رہا۔ قدم جیسے من بھر کے ہونے کو تھے، مگر وہ یکدم ہی رخ پھیرتے ہوئے پلٹی تھی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ عجیب تبدیلی آئی تھی، سب کچھ بدل گیا تھا، مگر اس کے باوجود عقل اور دل بہت چپ چاپ سے ایک کونے میں دبکے بیٹھے تھے۔ سارے وجود میں ایک سکوت سا تھا، اتنی چپ تھی کہ اگر ایک سوئی بھی گرتی تو ارتعاش سارے بدن میں پھیل جاتا۔ ذہن تھا کہ قبول ہی نہ کر پا رہا تھا۔ اس کی زندگی کی حیثیت بدل گئی تھی، حقیقت بدل گئی تھی، وہ پل میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ سارے حوالے بدل دیے تھے وقت نے، نئے بندھنوں میں لا باندھا تھا، مگر وہ خود کو اور بھی تنہا محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی اپنا آپ نہ تھا، جیسے سب اجنبی تھے، غیر تھے، پرائے تھے، اور ان پرائے لوگوں کے درمیان کتنی ششدر سی رکی کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اپنے ہونے کا یقین چاہ رہی تھی یا کوئی نئی پہچان مانگ رہی تھی ان لوگوں سے یا پھر شاید وقت سے، مگر ہر جانب ایک سکوت تھا، کہیں سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ وقت شاید بے رحم تھا، تبھی تو وہ اپنے سے دور ہو گئی تھی، انجانے منظروں میں قید ہو گئی تھی، بیگانے لوگوں میں آن گھری تھی۔ کتنی سرد مہری تھی نگاہوں میں کسی کی، کتنے سرد لہجے تھے، اور اس یخ بستگی سے اس کا سارا وجود سن ہو رہا تھا۔ وہ اندر تک سرد پڑی تھی۔ پاپا، زوباریہ، فانی سب چلے گئے تھے اسے تنہا چھوڑ کر، اس برف کے زمانے میں اسے برف ہونے کو، اور وہ تھی کہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ مائیمہ اس کا کتنا خیال رکھ رہی تھیں۔ محل سے بھی بڑا گھر تھا سردار سبکتگین حیدر لغاری کا، کتنی اونچی فصلیں تھیں اس کی، کتنے اہتمام سے سجایا گیا تھا اسے، کتنی پرتعیش آرائش و زیبائش تھی اس محل سے بھی بڑے گھر کی۔ نوکروں کی ایک فوج تھی، ہر لمحہ ہر آن مستعد، مگر نفوس بہت تھوڑے تھے۔ وہ تو ابھی اس مخصوص کمرے سے ہی باہر نہ نکلی تھی جسے آرائش کے لیے اسے سونپا گیا تھا۔ وہی کمرہ اس قدر بڑا اور پر آسائش تھا کہ اسے خود پر کسی ریاست کی شہزادی ہونے کا گمان گزر رہا تھا۔ پورا گھر جانے کتنا بڑا ہوگا۔ وہ کھوجنے کی مہم پر نکلتی تو خود کھو جاتی۔ ریاستی محل تھا کوئی، اور وہ تو تمام زبانوں کی مکین تھی، ایک عام سی لڑکی تھی۔ کب عادت تھی اسے راجکماریوں کی طرح زندگی گزارنے کی۔ اس کے پاپا جانے مانے انڈسٹریلسٹ تھے۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے گھر میں ہر آسائش پائی تھی۔ 1000 گز پر بنا گھر تھا، گھر میں اپنا پن تھا، مگر اس محل سے بھی بڑے گھر کے سامنے اسے اپنا گھر بہت چھوٹا لگا تھا۔ وہ اکلوتی تھی، آسائش سے پر زندگی گزار چکی تھی۔ اس کی خواہش سے بھی پہلے ہر شے اس کی دسترس میں تھی۔ اسے کبھی کسی شے کے لیے کہنا نہیں پڑا تھا، مگر اس کے باوجود حیثیت کے سامنے اسے اپنا آپ بھی بہت چھوٹا لگ رہا تھا، جیسے وہ اندر سے کہیں کھو رہی تھی، ان بھول بھلائیوں میں کہیں گم ہو رہی تھی۔ ایسے کسی ریاستی شہزادے کا تو تصور بھی موجود نہ تھا اس کے ذہن کے کسی خانے میں۔ اب تک تو اس نے کبھی کسی جیون ساتھی کا خاکہ ہی نہ تراشا تھا۔ اب تک کی زندگی تو فقط کتابوں اور تعلیمی اداروں کے ارد گرد سرگرداں تھی۔ ابھی تک تو اس نے کسی ایسے تصور کے متعلق سوچا بھی نہ تھا، شاید عام سے ہی خواب تھے، اور سردار سبکتگین حیدر لغاری تو کسی اور ہی دنیا کا شخص تھا۔
ایسا जीवन साथी तो उसने कभी भी ना सोचा था। वो तो आम ज़मानों में रहती थी, आम लोगों में बसती थी, किसी ख़ास वजूद के ख़याल का भी वहाँ गुज़रना था। फिर क्या हुआ था उसके साथ? उसका ज़हन कतई कबूल ना कर पा रहा था, दिल मान नहीं रहा था, ना इस सारे माहौल को, ना इस नए बंधन को, ना इस सूरत हाल को। उसे ताहाल इस घर में अपनी पोजीशन का तयन करना भी मुश्किल लग रहा था। वो कोई मेहमान न थी, कुछ दिनों तक क़याम पजीर होने वाले कोई शख्सियत भी ना थी, मगर सब कुछ अपना भी ना था। 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा यहाँ गुज़र चुका था और उसे यूँ लग रहा था जैसे वो किसी कैद खाने में डाल दी गई हो, किसी सुनहरी पिंजरे में बंद कर दी गई हो, जहाँ से उसकी रिहाई नामुमकिन हो। वो खुली फ़िज़ाओं में सांस लेना चाहती थी, अपने अंदर की घुटन को कदरे कम करना चाहती थी, मगर किसी दरवाज़े में जैसे कोई दर्स ना हो। उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि उसका अंदर कभी इतनी वहशतों से भर जाएगा। उस शाम उसने मायम्मा से यूनिवर्सिटी जाने की बात की तो वो मुस्कुरा दी। इसके लिए तुम्हें इजाज़त तलब करने की क्या ज़रूरत है? तुम बिलाशुबा अपनी तालीम जारी रख सकती हो। मुझे अंदाज़ा था, लेकिन मैं तुम्हारी ज़हनी परेशानी की वजह से तुम्हें रिलैक्स देखना चाहती थी। अच्छा है कुछ वक्त सुकून से बसर कर ले। दरअसल बेटा, तुम जिस कैफियत से गुज़र रही हो उसका हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा है। यकीनन बाप ज़िंदगी में तमाम रिश्तों में बहुत मोतबर हैसियत रखता है। और बोलने जा रही थी, मगर उसकी झुकी आँखों के किनारे भीगते देखकर उन्होंने अपनी बात दरमियान में छोड़ दी थी। फिर बहुत प्यार से उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा था और उसकी रोशन पेशानी पर मोहर सब्त करते हुए धीमे से मुस्कुराई थी। ये रिश्ता, ये ताल्लुक़ तुम्हारी ज़िंदगी में यकीनन एकदम तब्दीली लाया है। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ, जानती हूँ तुम मेरे लिए कितनी और किस कदर खुशियाँ लाई हो। गो अभी फ़कत निकाह की रस्म हुई है, यहाँ पर आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हो, मगर तुमने अभी से मेरा घर रोशनियों से भर दिया है। मैं वक्त के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब तुम्हारी मम्मी पापा आएंगे और मैं तुम्हें उनसे मांग कर हमेशा के लिए इस घर में ले आऊँगी। उनकी आवाज़ खुशी से लबरेज थी, मगर वो इसी तरह सर झुकाए बैठी रही थी। ना तो उसे निगाह उठाकर उनकी तरफ देखना था, ना ही कुछ बोली थी। तुम्हें हर तरह की आज़ादी है इस घर में। तुम जब तक यहाँ हो जो चाहो कर सकती हो। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक मालकिन की है। बहू हो तुम इस घर की, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा अपना। सरदार सुबुक्तगीन भी। उसका चेहरा बहुत हौले से उठाकर वो धीमे से मुस्कुराई थी, मगर मीरब सयाल कुछ नहीं बोली थी। उनकी इस शुगुफ्ता सी बात पर भी उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं आया था, कोई रस्मी तेवर भी ना उभरे थे। वो खाली खाली नज़रों से देख रही थी और मायम्मा उसके चेहरे, उसकी आंखों को बगौर तकते हुए जैसे उसके अंदर की कैफियत पा गई थी। मीरब बेटा, जानती हो मैंने तुम्हें ही इस घर के लिए क्यों चुना? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में रोशनी बड़ी साफ़ व शफ़ाफ़ लगी थी। मुझे लगा था तुम वो हो जो इस घर के लिए, सुबुक्तगीन के लिए मौसर तरीन हो। मजहर सयाल और ज़ौबारिया से ये बात फ़कत मंगनी के लिए हुई थी, मगर जब तुम हमारे फार्म हाउस आईं तो मैं तुम्हें देखकर अपने फ़ैसले पर कायम न रह सकी। दरअसल बेटा, मैं किसी भी सूरत तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मेरे कहने पर ही मजहर सयाल और ज़ौबारिया को अपने फ़ैसले में तरमीम करना पड़ी। मीरब तमाम बातें फ़कत खामोशी से सुन रही थी। मायम्मा मुस्कुरा रही थी। हमारे वक्त तो बड़े मुख्तलिफ थे। वालदैन ढोर ढंगोरों की तरह बिना पूछे रिश्ते तय कर दिया करते थे। 15-16 बरस लगे नहीं और लड़की पराई हुई नहीं। यकदम अम्मा बाबा का घर छोड़कर एक नए देश और नए घर सुधार जाना पड़ता। ऐसे में कैसे फ़िक्र थी कि बाहिमी हम आहंगी भी किसी चिड़िया का नाम है। मगर हम इस ज़माने के होते हुए और तमाम अदावत को बरतने के बावजूद नए ज़माने के तकाज़ों से वाक़फ़ियत रखते हैं। चाहते हैं जब तक तुम यहाँ हो इस घर को, इसके तौर तरीक़ों को और सबसे बढ़कर सुबुक्तगीन को समझ लो। माना जो भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ, मगर अब वक्त है तुम एक दूसरे को जानो, समझो और अपना मानो। एक दूसरे की आदतों, अतवार, पसंद नापसंद, इसी का नाम ज़हनी हम आहंगी है। मैं चाहती हूँ तुम इस घर को अपना जानो और कबूल करो दिल से। माँ सुबुक्तगीन हैदर लगारी के। क्योंकि सब कुछ तुम्हारा ही तो है, वो बोल रही थी जबकि उसकी निगाह ऐन सामने उठी थी। कोई बड़ी तमकनत से कदम उठाते हुए जीना उतर रहा था।
چال میں بہت اعتماد اور وقار تھا۔ بلیک سوٹ میں مردانہ وجاہت قابل دید تھی۔ یہ وجود اس کے وجود سے منسوب تھا، اس کے وجود کا حصہ تھا، مگر میرب سیال بڑے بے تاثر انداز میں نظریں جھکا گئی تھی۔ کوئی اسی تفاخر سے چلتا ہوا قریب آیا تھا۔ ایک لمحے کو نظر اس پر پڑی تھی، مگر بڑی سرسری سی۔ دوسرے ہی پل وہ معمول کے انداز میں مائمہ سے مخاطب تھا۔ مائمہ، میں باہر جا رہا ہوں، رات تک لوٹ آؤں گا۔ بھاری لہجہ اس کے ارد گرد جیسے ایک حصار سا باندھ گیا تھا، مگر اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ چونکی تب تھی جب مائمہ بولیں، بیٹا ٹھیک ہے، مگر میرب کو بھی ساتھ لے جاؤ، بہت دنوں سے گھر میں بند ہے، ذرا موڈ بحال ہو جائے گا اس کا بھی۔ مائمہ کے کہنے پر سبکتگین لغاری نے اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ لیکن مائمہ، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں اور ممکن ہے واپسی پر دیر بھی ہو جائے۔ اس نے مکمل طور پر تعارض برتا تھا۔ میرب سیال کو حد درجہ سبکی محسوس ہوئی تھی۔ سبکتگین، کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ زیادہ اہم ہے۔ میرب سیال اس گھر کا حصہ ہے، اب تم سمجھ رہے ہو نا؟ مائمہ نے باروب انداز میں جیسے سب کچھ باور کرا دیا تھا۔ وہ لمبا چوڑا شخص ہولے سے اسباب میں سر ہلا گیا تھا۔ جی، جو حکم مائمہ۔ ماں کے حکم سے اس نے انحراف نہیں کیا تھا۔ میں زبیر کے ساتھ کچھ اہم فائلز دیکھ لیتا ہوں، جب تک آپ انہیں تیار کرا کر بھیج دیجیے۔ اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ قدرے سپاٹ لہجے میں بولا تھا، اور پھر دوسرے ہی پل چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مائمہ کے جانے کے بعد اس کی جانب تکنے لگی تھیں۔ جاؤ بیٹا، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اگرچہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، مگر جانے کیوں اس لمحے وہ بھی اس حکم سے انحراف نہیں کر سکتی تھی۔ تب خاموشی سے اٹھی تھی اور ضروری اقدامات کرنے کو چل پڑی تھی، اور دل جانے کیوں اس گھڑی اور بھی ساکت ہو گیا تھا۔